کہ مرنے سے پہلے ہم سب کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو ہی سب کا اسلام ہے, لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے, بابوں کا جہاں اور. تو جب کالج لائف میں آیا تو میں نے ہالی ووڈ کی موویز بڑی دیکھی, باہر کو بڑا ایکسپلور کیا. میں تقریباً 1 سال کوئی نا ایتھیسٹ رہا تھا. تو میں پہلا بندہ تھا اپنے پورے گاؤں میں کہ جو راہ ہدایت پہ آیا. تو مجھے آج بھی اپنا واقعہ یاد آتا ہے تو ہنسی بھی آتی ہے اور خوف بھی آتا ہے. وہ ایک گمنام شخصیت ہے, میں بڑا پریشان ہوا. وہ کلپ سن کے میں نے بڑی تلاش کی کہ یہ کون محترم ہے. تو تقریباً 1 منٹ تک تو سکتا رہا. اس کے بعد پیچھے سے نمازی حضرات باوض بلند کوئی قل هو اللہ احد, قل اعوذ برب الفلق. اس سے مجھے یہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی تھی کہ جو انگریز لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں وہ میرے خاندان کے ہیں, جو یہ والا اس سے بہت مختلف ہے. تو مفتی حنیف قریشی صاحب ہماری مسجد کے فریکوینٹ وزٹر تھے, تو ہم بچپن سے ہی ان کے مناظرے سنتے تھے, ان کی بڑی واہ واہ تھی. تو وہ لقمہ میں لگا رہا تھا, اس میں ڈبو رہا تھا, تو خالو کہتے ہیں تم خبیث بھٹک گئے ہو. میں نے لقمہ ایسے کیا میرا پورا سالہ میری شرٹ پہ آ گرا. اور انہوں نے کہا کہ اس بندے سے اپنے بچے بچانے ہیں, یہ مسجد میں کسی موضوع پہ بات نہیں کرے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام ہے ڈاکٹر منیب احمد طور. میری پی ایچ ڈی ہے سائیکالوجی میں, نفسیات میں. ماشاء اللہ. کدھر سے ہیں؟ میں فی الحال تو ضلع گجرات سے آیا ہوں. یونیورسٹی گجرات کے اندر میں رہائشی ہوں, لیکچرر ہوں. لیکن میرا جو آبائی ضلع ہے وہ ضلع ناروال ہے اور تحصیل ظفروال ہے. صحیح. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ آپ کی جو فیملی بیک گراؤنڈ تھی, کس فرقے سے, کس مسلک سے تعلق تھا آپ کے فیملی کا, آپ کے گھرانے کا؟ میرا پورا خاندان نہ صرف بریلوی ہے بلکہ کٹر بریلوی ہے. اچھا. میرا پورا گاؤں بھی جو ہے وہ کٹر بریلوی ہے. پیر سید الحسن شاہ صاحب کا ہمارا جو حلقہ ہے سیاسی, تو ان کا بہت اثر و رسوخ ہے. تو میں پہلا بندہ تھا اپنے پورے گاؤں میں کہ جو راہ ہدایت پہ آیا. تو مجھے آج بھی اپنا واقعہ یاد آتا ہے تو ہنسی بھی آتی ہے اور خوف بھی آتا ہے کہ جامعہ مسجد بھری ہوئی اور امام صاحب خطبہ دے رہے تھے, اور میں نے رفع الیدین سے جب نماز شروع کی تو خطبہ رک گیا. اچھا. انہوں نے کہا ہے کنہ دا منڈا ہے, کدا منڈا ہے, کون بھابی ہو گیا. اچھا. تو وہ مجھے خوف بھی آیا, لیکن میں نے اپنی نماز جاری رکھی اور میں نے وہ مکمل کی. تو وہ میرے گاؤں والوں کے لیے بھی ایک پورا چمبے کی بات تھی کہ یہ پڑھا لکھا سمجھدار بچہ ہے, تو یہ کس راہ پہ چل پڑا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ سٹوری تو آپ کی سنتا ہوں میں بعد میں, انجینئر صاحب کا تعارف کیسے ہوا تھا؟ انجینئر صاحب کا تعارف غالباً سن 2012 یا 13 کی بات ہے کہ میرے پاس ایک چھوٹا کلپ آیا تھا موبائل پہ, واٹس ایپ پہ, جو اس متعلق تھا کہ قبر میں کتنے سوالات ہوں گے. ہاں. تو اس کلپ میں نہ علی بھائی کا نام تھا, نہ تعارف تھا, نہ کچھ تھا. وہ ایک گمنام شخصیت ہے. میں بڑا پریشان ہوا. وہ کلپ سن کے میں نے بڑی تلاش کی کہ یہ کون محترم ہے. تو میرا پہلا تعارف علی بھائی سے ویسے ہوا. ویڈیو کلپ تھا یا آڈیو کی شکل میں آیا تھا؟ ویڈیو کلپ تھا. اچھا. لیکن اس وقت آپ کو نام شام نہیں پتا تھا؟ کچھ نہیں پتا تھا. بڑا عرصہ میں تحقیق کرتا رہا کہ کون شخص ہے, کہ کہاں سے ہے, کہ کیا یہ ان کا کوئی تعارف نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. اچھا وہ وجہ بنی تعارف. وہ وجہ نہیں تعارف. اس کے بعد ڈھونڈا کیسے؟ ڈھونڈا کیسے تھا اصل میں مرے کالج سیالکوٹ میں بڑا مشہور ہے, علامہ اقبال وہاں سے پڑھے ہیں. تو وہاں پہ کرسچین میرے دوست احباب بہت تھے, تو ان سے بائبل کے حوالے سے اس طرح سے بڑی باتیں ہوتی تھیں. تو وہاں سے مجھے ایک لڑکے کا پتہ چلا تھا, اس کا نام تھا یوشا ایونس. علی بھائی انہیں بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں, وہ امریکن ہے. تو میں نے ان کی سٹوری سنی تھی یوشا ایونس کی کہ وہ کیسے کنورٹ ہوئے اور وہ کیسے اسلام میں آئے. پھر تھوڑا سا مولانا اسحاق کا پتہ چلا. پھر مجھے پتہ چلا کسی کے موبائل میں نے دوبارہ کلپس دیکھے علی بھائی کے, تو پھر مجھے پتہ چلا ان کا نام انجینئر محمد علی مرزا ہے, اور ان کا جو پرانا یوٹیوب کا چینل تھا ان کے نام سے نہیں تھا, وہ دوسرے وہ اس پہ میرے خیال میں وہ کسی اور نیم سے تھا وہ چینل تھا. تو پھر وہاں سے مجھے ان کے میں نے مسئلے وغیرہ سنے. پھر نہ صرف میں نے سنے بلکہ میرا تو خبت قسم کا میرے ذہن میں اس وقت تھا, کیونکہ میں مذہب کی طرف آ رہا تھا. تو میں نے ایک حوالہ کیا, ریفرنس کیا, ہر طرح سے میں نے اس سے پوری چھان بین کر کے تو پھر میں نے دیکھا کہ یار یہ بندہ جو ہے نا بڑی اتھینٹک بات کرتا ہے, بڑی ناپ تول کر ایکوریٹ بات کرتا ہے, اس میں کوئی اونچ نیچ یا کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی. تو ویل کیلکولیٹڈ پرسن ہے ماشاء اللہ. اچھا یہ بتائیں نماز کیسے پڑھ رہے ہیں؟ نماز الحمدللہ میں سنت طریقے سے پڑھ رہا ہوں, رفع الیدین کے ساتھ مکمل ان کے سطح دے کے. حتیٰ کہ میں نے ایک مزاحیہ واقعہ کہ میں نے ایک جگہ نماز پڑھائی
تو کیونکہ علی بھائی سے میں نے جب وہ مسئلہ سیکھا تو اس سے پہلے میں کتاب جز الکرام میں پڑھ بھی چکا تھا کہ سورہ فاتحہ کے بعد سکتہ ہوتا ہے یہاں رکوع میں جانے سے پہلے. تو میں نے سورہ فاتحہ کے پڑھانے کے بعد نا جماعت میں نے سکتہ دیا تو تقریباً 1 منٹ تک تو سکتہ رہا. اس کے بعد پیچھے سے نمازی حضرات باوضع بلند کوئی قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق مجھے سجیسٹ کرنا شروع ہو گیا اب یہ صورتیں پڑھیں. خیر وہ میں نے نماز پھر اگلی دفعہ بھی وقفہ دیا, پھر میں نے نماز ختم کی, پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا تو میں نے سمجھایا کہ یہ سنت طریقہ ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے لیے وقفہ دینا چاہیے, سکتہ ہونا چاہیے. تو پھر ان کو بھی وہ چیز پتہ چلی اور انہوں نے مجھ سے حوالہ وغیرہ مانگا. پھر میں نے انہیں مطمئن کیا, وہ نمازی بڑے خوش ہوئے, انہوں نے کہا یار واللہ ہمیں زندگی میں پہلے کبھی اس مسئلے کا نہیں پتہ تھا. اچھا, آپ نے جو رفع العین شروع کیا جی جی, وہ تحقیق کیسے کی, کیسے ہوئی؟ انجینئر صاحب کو سننے سے پہلے یا بعد میں؟ انجینئر صاحب کو سننے سے پہلے جب یوشا ایون حافظ اللہ تعالیٰ کے میں نے لیکچر وغیرہ سنے تھے تو اس سے مجھے یہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی تھی کہ جو انگریز لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں وہ میرے خاندان کے ہیں جو یہ والا اس سے بہت مختلف ہے. تو میں نے تحقیق شروع کی تو میں نے صحیح بخاری یاد ہے مجھے کہ میں نے اپنے پیسوں کی جب پہلی دفعہ خریدی, میں نے جب حدیثیں پڑھنا شروع کی میرا ذہن بڑا خراب ہونا شروع ہوا کہ خاص کر جب وہ نماز کے حوالے سے وہ کتاب الاذان میں شروع ہوئیں تو میرے جو امام مسجد تھے میں نے ان سے پوچھا کہ یار یہ کیوں اس طرح کی حدیثیں ہیں, جب یہ منسوخ ہو چکا ہے, بت رکھ کے آتے تھے تو اتنی واضح کیوں لکھی ہوئی ہیں یہ اس میں. تو ان کا وہ انہوں نے کہا یہ تم نہ پڑھو, تمہارا ذہن خراب ہوگا, یہ تمہارے لیے نہیں ہے, تم کسی عالم کے پاس میں اس طرح پڑھو. پھر مرے کالج کے پاس ایک ابو حنیفہ کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے ایک بہت بڑا مدرسہ ہے, وہاں پہ ان کے بڑے بڑے عالم ہوتے ہیں. میں ان کے پاس بھی گیا, میں نے ان سے بھی سمجھنے کی کوشش کی. اچھا, رفع الدین کا تعارف مجھے اصل میں بریلویوں نے کروایا ہے. اچھا, کہ انہوں نے کہا کہ گھوڑوں والی حدیثیں ہیں, وہ میں نے وہ بھی نکال کے دیکھی. پھر میرے کو اور سوالات ہوئے, پھر وہ کرتے کرتے نا میرا پکا ذہن بن گیا کہ نہیں یار یہ جو جتنی باتیں یہ کہہ رہے ہیں نا, یہ میں یہ تو نہیں کہوں گا یہ جھوٹ بول رہے ہیں, لیکن ان کے جو دلائل ہیں بہت کمزور ہیں. پھر میں نے علی بھائی کا جب پورا لیکچر سنا نا رفع الیدین والا تو پھر میرے ذہن میں ترتیب بنی اس کی کہ یار اچھا یہ 5 یہ چیزیں ایسے اس سے ایسے ڈاج کیا جاتا ہے. تو پھر میرا پکا ایک ذہن بن گیا کہ نہیں یار یہ سنت طریقہ ہے. پھر میں نے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کی, میں نے کہا یا اللہ اگر میں اتنا پڑھا لکھا انسان ہو کے تیرے دین کو سمجھنے سے قاصر ہوں تو پھر مجھے معاف کر دی, میرے سمجھ میں جو آ رہا ہے میں اسی پہ عمل کروں گا. ماشاء اللہ. اچھا, ابھی آپ نے ایک واقعہ بھی سنایا تھا مسجد والا کہ وہابی کون سا آ گیا. اچھا یہ بتائیں کہ جب آپ ریورڈ ہو چکے, قرآن و سنت کے مطابق نماز بھی شروع ہو گئی, پہلے تو اپنی فیملی کا بتائیں نا, ان کا کیا ریئیکشن تھا, دوستوں کا کیا ریئیکشن تھا, پھر وہ جو مسجد والے ادھر مولوی صاحب ان سے کیسے ڈیل کیا؟ اصل میں اگر میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہوں تو بچپن سے میرے ماں باپ نے نا میرے پہ کسی قسم کوئی پریشر نہیں رکھا. میں پلا بڑا ہوں ڈوک پراچا راولپنڈی میں, تو مفتی حنیف قریشی صاحب ہماری مسجد کے فریکوینٹ وزٹر تھے, تو ہم بچپن سے ہی ان کے مناظرے سنتے تھے, ان کی بڑی واہ واہ تھی. تو میں اکثر ہنسانے کے لیے کہتا ہوتا ہوں کہ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ گرمیوں کی چھٹیوں میں نے کبھی گھر کھانا کھایا ہو. اس کی وجہ یہ کیا تھی کہ ہماری وہ جو جامع مسجد غوثیہ ڈاکٹر چاچا کی وہ بڑی فیمس ہے, تو بکنگز ہوتی تھیں تلاوت قرآن کی یہ وہ. تو ہم جو بچے تھے نا ہم بالکل مسجد کے سامنے رہتے تھے, تو ہم تو وہ بچے تھے گلی محلے کے جو پکے بک ہوتے تھے کہ ظہر ٹائم ادھر جانا ہے, عصر ٹائم ادھر جاتا ہے, نعتیں بھی پڑھتے تھے, پیسے بھی کلیکٹ کرتے تھے. ہم نے کبھی گھر سے پاکٹ منی لی, ہماری اس وقت اتنی کمائی تھی, لیکن وہ جو تعارف تھا ریلیجن کا وہ اس میں بھی پنکچولیٹی نماز وغیرہ کی نہیں تھی. تو جب کالج لائف میں آیا تو میں نے ہالی ووڈ کی موویز بڑی دیکھی, باہر کو بڑا ایکسپلور کیا. میں تقریباً 1 سال کوئی نا ایتھیسٹ رہا تھا. اچھا, کہ میرا یہ مطلب میں کہتا تھا یار گاڈ شاڈ ہے لیکن یہ ریلیجن وغیرہ جو ہے نا انسان کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں, تو یہ فتنہ اور فساد اور اس طرح سے ہے. تو وہ جب کرسچین سے تھوڑی ملاقات ہوئی, یوشا ایونس کو سنا, پھر انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو سنا, تو میرا ذہن یکسری مذہب کے بارے میں تبدیل ہو گیا. تو یہ جو میری داڑھی ہوگی وہ بھی اسی دوران ہوگی. میں نے کوئی نیت نہیں کی کسی دن بیٹھ کے کہ میں داڑھی رکھوں گا, بس وہ سسٹم جو ہے نا وہ چل پڑا. اب میرا جو خاندان ہے جیسا کہ میں نے بتایا وہ نہ صرف بریلوی بلکہ کٹر بریلوی ہیں. میرے خالو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کے غلطیاں کوتاہیاں معاف کرے, وہ فوت ہو چکے ہیں. وہ سلسلہ سیفیہ سے تھے کہ جو ذکر خفی کرتے ہیں. تو ہم جب فیصل آباد ان کے پاس جاتے تھے ہمیں ذکر خفی کی بھی محافل میں لے کے جاتے تھے, وہ بھی میں نے بڑا ایکسپیرینس کیا ہوا ہے. تو سب سے جو خطرناک قسم کا ریئیکشن تھا وہ میرے خالو کی طرف سے آیا تھا کہ وہ کھانے کے ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے تھے, تو میں نے شرٹ اینڈ ٹائی سے بالکل نئی شرٹ خریدی ہوئی تھی, میں نے کہیں جانا تھا, تو وہ لقمہ میں لگا رہا تھا, اس میں ڈبو رہا تھا. تو خالو کہتے ہیں تم خبیث بھٹک گئے ہو. میں نے لقمہ ایسے کیا میرا پورا سالن میری شرٹ پہ آ گرا.
تو سب سے جو سویر ریئیکشن تھا میری فیملی میرے خالو کا تھا. پھر یہ تھا کہ میرے پیرنٹس بڑے پریشان ہو گئے, میرے والد صاحب, ان کو میں ابھی بڑا موٹیویٹ کرتا ہوں مذہب اور اسلام اور ان چیزوں کے حوالے سے, تنگ کہتے ہیں یار چپ کروں کسی ایک دن شروع کروں گا نماز. مطلب وہ اس طرح کے انسان تھے, ابھی بھی ہیں, میں بڑی کوشش کرتا ہوں. وہ بھی ورلڈ ہو گئے کہ یہ تم کس لائن پہ چڑھ پڑے ہو, نہ تمہارے دادے ایسے تھے نہ تمہارے پردادے ایسے تھے, تم جو اپنا سنی ہے جو ہاں یہ پرامن ہے ساروں کو مانتے ہیں, انہیں کے ساتھ لگے رہو. میری والدہ جو ہے نا وہ چونکہ پڑھی لکھی ہیں, وہ ایک ریٹائرڈ ٹیچر ہیں, تو وہ قدر عقل مند تھیں. تو انہوں نے جب میری باتیں سنی اور وہ سارا کچھ کیا, اور میں نے ان کو پھر علی بھائی کے, مجھے یاد ہے اپنے گاؤں میں USB میں لیکچرز بھر کے لے کے گیا تھا, وہ میں نے LCD پہ جب لگا کے دیے تو میری والدہ انہیں لگاتار سنتی نہیں. انہوں نے اتنا سنا کہ انہوں نے کہا کہ یہ تو وہ مذہب ہے جو میں نے کبھی سنا نہ دیکھا, مطلب بکس میں بھی کبھی میں نے نہیں, مطلب میں نے مطالعہ کیا, لیکن مجھے اس طرح سے کوئی چیز نہیں ملی. تو الحمدللہ جو میرے بعد جو راہ ہدایت پہ آئی وہ میری والدہ تھیں ماشاء اللہ تعالیٰ. اس میں ایک میجر کنٹریبیوشن اپنی دادی مرحومہ کا سمجھتا ہوں کہ وہ بے شک بریلوی مکتبہ فکر میں تھی, لیکن وہ ایک چیز کی بچپن سے ہی بڑی سخت خلاف تھی جو ہمارے ذہنوں میں بیٹھی تھی, وہ یہ تھی کہ وہ غیر اللہ سے مدد مانگنے کو کہتی تھی یہ سب جھوٹ ہے, غلط ہے, وہ اللہ ہے, زندہ ہے, اگر وہ نہیں کر سکتا تو باقیوں نے کی کرنا ہے. تو وہ تو ایک چیز بچپن سے ہماری دادی نے ہمارے ذہن میں بٹھائی ہوئی تھی کہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگنا. پھر یہ ہوا کہ اب جو میرا گاؤں ہے تو میرے گاؤں میں باقاعدہ میرے خلاف جو ہے نا وہ کمپین چلی, اور انہوں نے کہا کہ اس بندے سے اپنے بچے بچانے ہیں, یہ مسجد میں کسی موضوع پہ بات نہیں کرے گا. تو ایک دفعہ مسجد میں بڑوں نے نا میرے سے ڈسکشن کرنے کی کوشش کی, تو میں نے تو علی بھائی کو سن کے نا آلریڈی بڑا پورا من تھا, میں نے کہا 100 بسم اللہ, اگر آپ کسی بھی موضوع پہ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو میرے ڈرائنگ روم میں آئیں. مسجد میں نہیں, مسجد سارے مسلمانوں کی کامن پلیس ہے, تو میں نہیں چاہتا کہ کل کو یہاں پہ کوئی مسئلہ ہو تو یہ فتنہ ہو کہ یہ بچوں کا ذہن خراب کرتا ہے ایسے کرتا. اچھا وہ بات نا ایک دو بزرگوں کو بڑی اچھی لگی, ان کا یار لڑکا دیکھو کتنا سمجھدار ہے, کسی مسجد میں اختلافی وہ چیز پہ بات کرنے, اس نے کہا میرے ڈرائنگ روم میں آؤ. اچھا انہوں نے نا میرے سے تاریخ وغیرہ دن وغیرہ طے کر لیے, چونکہ میں اس وقت سیالکوٹ میں رہائش پذیر تھا. تو میں جب سیالکوٹ سے آیا تو میں اپنے ساتھ صحیح بخاری, صحیح مسلم اور جتنی کتب اپنی گاڑی میں بھر کے لے جا سکتا میں لے گیا. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے میرے سے سوال پوچھنا ہے تو آپ نے مجھے 1 یا 2 منٹ دینے ہیں, میں نے آپ سے کلام نہیں کرنا, میں نے آپ کی کتاب رکھنی ہے. انہوں نے ایک بڑا اچھا بچہ اردو پڑھنے والا ادھر ساتھ بندوبست کیا ہوا تھا, انہوں نے مجھے نماز کا سوال پوچھا, میں نے کتاب النظام کھول دی صحیح بخاری کی, میں نے کہا یہ پڑھیں. اچھا وہ پڑھتے گئے. اچھا انہوں نے ایک سوال پوچھا کہ کیا آسمانوں پہ جو ہے وہ ملاقات ہوئی, یہ ہوا وہ ہوا, میں نے کہا اس کا بھی میں آپ کو جواب نہیں دوں گا. میں نے سیدہ عائشہ کی حدیث کھول کے میں نے کہا خود پڑھ لیں. اچھا وہ اس چیز سے اتنے متاثر ہوئے, وہ کہہ رہے یار تم تو کچھ بول ہی نہیں رہے ہو. میں نے کہا میں نے کیوں بولنا ہے یا میں نے کیوں اس کو وہ کرنا ہے, یہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, آپ نے کوئی اعتراض کرنا ہے تو اس پہ کریں. بالکل. انہوں نے کہا جی نہیں اس پہ تو ہم اعتراض نہیں کر سکتے, یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں. میں نے کہا بس یہی مسئلہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ کسی قسم کی تنقید, حدیث پہ تنقید نہیں ہو سکتی, تو اصل چیز وہ ہے کہ جس سے مطلب بندہ راہ فرار جو ہے اختیار نہیں کر سکتا. اب الحمدللہ کافی لوگ ہیں جو میری اس وجہ سے کنورٹ ہو چکے ہیں, ایک تو بالکل ہی ریورٹ ہو چکے ہیں, مطلب وہ ایک قسم سے کہنے گدی نشین کا رائٹ ہینڈ تھے. تو اب میں ان سے ملتا ہوں, ان کی شلوار جو ہے بڑی اوپر تک ہوتی ہے اور انہوں نے داڑھی بالکل رکھی ہوئی ہے اور وہ بالکل سفید اور بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے ہیں. لیکن اب میں آگے سے ان کے بچوں کو دیکھتا ہوں نا تو وہ بھی الحمدللہ سنت پہ لگے ہوئے ہیں. تو ایک جو میجر چینج تھا نا وہ اس پرسن میں تھا. اب چونکہ میں اکیڈمی بھی پڑھاتا ہوں, یونیورسٹی بھی پڑھاتا ہوں, تو الحمدللہ میرے پاس 8th 9th 10th فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر BS آنرز سارے بچے جو ہوتے ہیں, ان اپنے شاگردوں کو نا میں جس دن کلاس میں نہ پڑھنے کا دل چاہ رہا ہوں, میں نے کہتا ہوں یار ایک موضوع کو چن لو اس پہ ہم بات. تو الحمدللہ میرے جتنے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو میں نے خاص کر شرک کے حوالے سے قرآن پاک کے جتنے ریفرنس ہیں فنگر ٹپ پہ 10-12 جو ہے نا وہ بڑے بڑے وہ میں نے انہیں ازبر کروائے ہوئے ہیں. تو میرے ایک شاگرد نے مجھے اپنا ایک بڑا مزاحیہ واقعہ بتایا کہ جو ہماری مسجد کے امام صاحب, وہ 9th کلاس میں اس کا نام کہتا ہے کہ جو میرے امام مسجد ہے ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جی غیر اللہ کے وہ اس حوالے سے تھی. تو جب سورہ نمل کی آیت ان پہ پیش کی گئی تو کہتے وہ پڑھ کے کہتے ہیں یہ کدھر ہے, یہ ذرا دکھاؤ نا مجھے. انہوں نے پھر اپنا ترجمہ پڑھا, پھر انہوں نے ایک اور پڑھا, پھر انہوں نے 2 پڑھے. انہوں نے کہا اچھا غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارنا پھر اللہ کے نزدیک اسی طرح سے ہے کہ ہم نے اس کو اپنا الہ مان لیا ہے. تو کہتے ہیں کہ وہ پھر قاری صاحب نا کافی چینج ہو گئے. تو اب وہ بچہ مجھے بتاتا ہے کہ قاری صاحب نماز جو ہے وہ حنفیوں کے طریقے پہ جماعت سے پڑھا کے نا تو اندر جا کے نا رفع الیدین سے پڑھتے ہیں. تو قاری صاحب اکثر اسے کہتے ہیں کہ بیٹا وہ تو پیٹ کے لیے میں کر رہا ہوں, تو یہ میں اپنی آخرت کے لیے کر رہا ہوں.
तो यूनिवर्सिटी के अंदर जो मुझे अच्छी चीज़ लगती है वो ये है कि वहाँ पे हर तरह का बच्चा होता है, हर तरह का। और ज़्यादातर जो ना वो मज़हब से ला ताल्लुकी और इस तरह के बच्चे हैं। तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा मेरी यूनिवर्सिटी में मेरे लिए बहुत बड़ा हथियार है। माशाल्लाह। अल्लाह ताला का तारुफ कराना हो, हु क्रिएटेड गॉड, इस तरह की डिस्कशंस करनी हो, तो मैं उन्हें कहता हूँ कि यार देखो, अगर आपने मेरे से डिस्कशन करनी है पहले ये सुन के आओ पूरा, और बच्चे सुन के आते हैं फिर वो मेरे से डिस्कशन करते हैं। तो यूनिवर्सिटी के अंदर मैं समझता हूँ कि बच्चों को हैंडल करने के लिए सबसे बड़ा हथियार जो मेरे पास है वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के गॉड से रिलेटेड जितने भी लेक्चर्स हैं वो हैं। माशाल्लाह। अच्छा, आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए या आगे भी आते रहे? मैं पहली दफ़ा आया था सेशन नंबर 103 में, फिर गालबन 107 में, और मैंने 103 में आके जब अपनी पिक्चर अपलोड की थी, अच्छा, तो वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गई, क्योंकि अच्छा। मेरा हल्का अहबाब बहुत लंबा चौड़ा है। तो अब ना तकरीबन हर संडे कोई लोग मुझसे रब्ता कर रहे थे, सर हमें साथ लेके चलें। तो मैं उनसे कह रहा हूँ कि यार मैं कोई वो ड्राइवर नहीं हूँ या मैं नहीं हूँ, रास्ता हर चीज़ तुम लोगों को पता है। हाँ। आज भी मेरे साथ मेरे बड़े अच्छे भाई हैं, वकार भाई बैठे हुए हैं, यूनिवर्सिटी से हैं, उनकी ख्वाहिश पे मैं उनको साथ लेकर आया हूँ विजिट करवाने के लिए। चलो ये डॉक्टर साहब, आपकी दिलचस्प स्टोरी थी, अल्लाह ताला आपका आना भी कबूल करे। अभी थोड़ी देर तक रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी। हाँ। अभी आप बैठे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन।